بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہوں گے عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب رانا محمد خلیق خان صاحب پسنوری حفظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب رانا محمد خلیق خان صاحب پسنوری۔ السلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابتہ المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت له أنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں، اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ انتہائی قابل عزت، قابل تکریم سامعین کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما معظم محترم شخصیات، اور گفتگو سے پہلے اپنے بزرگ جن کی دعا لے کر آپ کے سامنے آپ سے ہم کلام ہوں، مولانا نصر اللہ خان صاحب بٹی، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان جیسے بزرگوں کی عمر کو دراز فرمائے۔ سامعین ذی وقار، جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو اس حالت میں جس حالت میں لوگ احرام باندھے ہوئے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے تو یاتی یوم القیامت ملبیاً
جب اس حالت میں اٹھتا ہے تو تلبیک کہتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اسی حالت میں اٹھے گا، رب کی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے اٹھے گا. اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ سے آج اس مجمع کے اندر، اس میدان کے اندر اسی دعا کو دہراتا ہوں. اللہ جو تیرے نبی کی حدیث کو سنتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھنا، اللہ شاداں و فرحاں رکھنا. یہ آمین سانجی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. رسول اللہ دعا فرمائیں، اصحاب پیغمبر آمین کہیں، ملائکۃ المقربین آمین کہیں. تائید الہی ہو. دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اسی دعا کا دوبارہ دہراتا ہوں کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. سامعین وقار، اللہ کے قرآن کی آیے مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دعوتیں اور بھی ہیں، انداز اور بھی ہیں، طریقے اور بھی ہیں، فلسفے اور بھی ہیں، نصوص اور بھی ہیں، قرائن اور بھی ہیں، ہستیاں اور بھی ہیں، بستیاں اور بھی ہیں. سب کے دلوں کے راستے، سب کے دلوں کے رشتے اور بھی ہیں، مگر ہماری سوچ یہ ہے کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا. سامعین ذی وقار، دنیا کے اندر اپنے اپنے انداز میں ہر شخص نے جس دعوت کو سنو اس دعوت کو پیش کیا. ایک بچہ اہل حق کا ہوگا، ایک باطل نظریات کے حامل کا ہوگا. جب دونوں سے آپ بات پوچھیں گے، ایک کہتا ہوا نظر آئے گا میں اللہ کے قرآن کی بات یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہوں. سامعین ذی وقار، اس کا انداز اس بات سے ملتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. جو ایمان لانے کے بعد ایک بھی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے عمل کو، اس کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا. کیمرے لگے ہوئے، سی ڈیز بن رہی، فیس بک پہ براہ راست دور دراز کے علاقوں میں، ملکوں میں بیٹھ کر کے دنیا میری بات کو سنے، آپ کی بات کو سنے، لائیو مناظر کو کوریج ملے، دور کے لوگ قریب ہو، قریب کے دور تک نظر آئے. یہ کیفیت کا دور ہے آج میں. وہ دور یاد کرو جب صدیوں پہلے یہ کیمرے نہ تھے، صدیوں پہلے آلائے مکبر الصوت، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. اگر اللہ کے بندے نے، اس کی مخلوقات نے سیاہ راتوں کے اندر، بادلوں کے اندر چھپی ہوئی
سیاہ پہاڑوں کی سیاہ غاروں کے اندر تحت الثرا کے اندر اگر کسی نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، یہ فرش کی گہرائیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ عرش معلی سے اپنے قرآن میں اس کے تذکروں کو یاد فرما دیتا ہے۔ فرعون کا دربار سجا ہوا، فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب اس پیغام کو ملا، وہ کہتا ہے رب ایک، اس کی الوہیت کے تذکرے کرتا ہے، اس کی ربوبیت کی دہائی دیتا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم۔ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا، فرعون اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے حواریوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہتا ہے وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا وہ اپنے رب کو پکارے گا، اس کا رب اس کی کیسی مدد کرے گا، پھر میں دیکھوں گا موسیٰ کو قتل کرنے سے کیسے روکتا ہے، پھر میں دیکھوں گا موسیٰ کے خون بہانے سے کون اس کو روک سکتا ہے۔ وہ اپنے رب کو یاد کرے، میں اس کو قتل کروں گا، اس کو مٹا دوں گا، اس کی آواز کو دبا دوں گا۔ ایسے میں اسی کے دربار کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور واہ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جایا جائے، اس شخص کا نام مومن تھا۔ اس شخص نے جب فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے جملوں کو سنا، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس شخص کا نام مومن تھا، اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس مومن کے نام کی صورت اپنے قرآن میں رکھوائی۔ اللہ رب العزت نے اس کے وہ تاریخ اندھیروں کے کوٹھریوں کے اندر، فرعون کے دربار کے اندر جو جملے تھے، کوئی وزیر اس کی بات کو پھیلانے والا نہیں، مشیر اس کی بات کو پھیلانے والا نہیں، فرعون تو اس آواز کو دبانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کی توحید کا متوالا جب کھڑے ہو کر کے اس کے دربار کے اندر ان جملوں کا ادا کرتا ہے، جب اس نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، جب اس نے دیکھا یہ موسیٰ کو ناحق قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے کیا کہا؟ الفاظ یہ تھے، قرآن کی آیت مبارک اللہ نے بنا دی وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے تمہارے دین کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، مگر کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ رب العزت نے اپنے کلموں کو ایسے بلند کر دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، جب ایک مومن کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں وہ اعلان کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کی تاریخ کوٹھریوں کے اندر، اس کے دربار کے اندر اس نے رب کی توحید کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے تذکرے کرنے والے کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے اس کے تذکرے کو اپنے قرآن میں نازل فرما دیا۔ حضرات منظر بدلتا ہے، سورہ یاسین اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ کا قرآن مثال بیان دیتا ہے، سورہ یاسین دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کی مثال بیان فرمائی۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب لوگوں نے ان دو کو دیکھا فَكَذَّبُوهُمَا،
ان کو جھٹلا دیا. پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فعززنا بثالث، ہم نے بستی والوں کو بھی عزت دی، اپنے نبیوں کو بھی عزت دی. اور یہاں سے بات اکثر میں کہا کرتا ہوں علماء کرام کی جماعت کو، ساتھیوں جب تمہارا ساتھی اسٹیج پہ آ جائے، جب تمہارا ساتھی رب کی توحید کا تذکرہ کرنے والا تمہارا ساتھی بن جائے، فعززنا بثالث، اللہ اسے بجھوا کر کے تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، بستی والوں کو عزت دینا چاہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے کو بھیج کر کے انہیں عزتوں سے نوازا. پھر جب تیسرے کو دیکھا تو کیا کہا؟ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. بدبختو منحوسو، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کے نبیوں کو کہتے ہیں نحوست تمہارے ساتھ ہے. لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے، ہمارے عزت والے وہ تھے، ہم نے فلاں فلاں کو پایا، انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی رسومات پہ پایا تھا. تم ان کو برا کہتے ہو، ان کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہو یہ مشرکانہ عقائد کے مالک تھے. ہم تمہیں کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، بدبختی نحوست تمہارے ساتھ ہے. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. اگر تم اپنے کام سے باز نہ آ جائے تو سن لو تمہیں عذاب دردناک سے دو چار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا طائرکم معکم، یہ منحوس نہیں ہو سکتے، اللہ کے دین والے منحوس نہیں ہو سکتے. اللہ ان کے چہروں کو ترو تازہ رکھتا ہے. یہ لائٹیں نہ بھی ہو، اللہ ان کے چہروں کو منور کیے ہوئے ہیں. رسول اللہ کے طریقوں پر عمل کرنے والے کہ کائنات کا امام کا ایک ساتھی پوچھتا ہے اللہ کے نبی جی کب حشر نشر ہوگا؟ اللہ کے نبی جی پھر آپ بتائیے تو صحیح آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے طریقے کے مطابق تم نے وضو کیا، اپنے چہروں کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پیروں کو دھویا. یہ سفید روشن چہرے، یہ ہاتھ، یہ پیر، اللہ رب العزت وضو کے پانی کی برکت کی وجہ سے انہیں سورج و چاند سے زیادہ حشر کے میدان میں روشنی عطا فرما دے گا. رسول اللہ کے طریقے پر عمل ہو کرے جو رسول اللہ کے ماننے والا ہے. اور آقا علیہ السلام کے ایک ساتھی کی بات کا بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بھائی تو کتنی دیر سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا منذ 40 سنہ، 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ ما صلیتا منذ 40 سنہ، مجھے اللہ کی قسم ہے تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے. اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے. اللہ اس طریقے پر برکت کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا. ایک شخص ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پھر قبر میں جاتا ہے، سوال ہوتا ہے من ربک من نبیک ما دینک، یہ رب کی ربوبیت کیا، رسول کی رسالت کا، دین اسلام کا اعلان کرتا ہے. پھر حشر کے میدان میں اس سبق کو یاد کرنے والا
جب دنیا کے سامنے آئے گا رب العزت ارشاد فرمائیں گے 3 مرتبہ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبح 3 مرتبہ یہ عمل تو نے دہرایا، شام کو 3 مرتبہ یہ عمل تو نے دہرایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے تو میری رضا کے اوپر راضی تھا، دین اسلام پہ راضی تھا، میرے نبی کی رسالت پہ راضی تھا، جا آج بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت الفردوس عطا کر کے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو نبی کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے طریقے سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑوں گا، اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کر داخل ہو جاؤں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں اس گروہ میں اللہ ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو ماننے والے تھے، انہی میں سے ایک شخص جب دیکھتا ہے بستی والوں نے پہلے 2 کو جھٹلایا پھر تیسرے کو جھٹلایا، اس کا بھی نقشہ اللہ کے قرآن نے کھینچا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے ایک بستی کے کنارے سے کونے سے ایک شخص آیا جس کا نام حبیب نجار ہے، وہ قوم کا ترخان بڑھائی کارپینٹر اپنے سامان کو لادے ہوئے کمر پہ آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ نبیوں کو استغفر اللہ معاذ اللہ منحوس کہا جا رہا ہے، نبیوں کے بارے میں ایسے تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ لوگوں تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تم سے مانگتے نہیں، تمہارے مانگت نہیں ہیں، رب کے سوالی ہیں، اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے نبیوں کو چھوڑا، حبیب نجار کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، حبیب نجار کو برہنہ کر دیا، مارتے رہے، زمین پہ لٹایا۔ ایک بدبخت دوڑتا ہوا لوہار کی دکان پہ گیا، حداد کی دکان پہ گیا، اپنے جوتے پہ جا کے کیل لگوائے، دوڑتا ہوا آیا، اس پٹائی ہوتے ہوئے مومن کو زمین پہ دیکھا، وہ تڑپ رہا ہے، رب کی توحید کے تذکرے کر رہا ہے، اور یہ رب کی توحید کے تذکرے بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کے اوپر جو زخم آتے تھے، جو تکلیفیں آتی تھی، لگتا ہی نہیں کہ یہ گوشت پوش کے انسان سے کہ پتھر بھی وہ تشدد برداشت نہ کر سکے۔ آج کا منظر بدلتا ہے، وہ اپنے چوتوں پہ کیل لگوا کے آیا، آتے ہی حبیب نجار کے پیٹ پر چھلانگیں مارتا ہے، پیٹ کے اوپر اچھلتا ہے، کودتا ہے، کیل لگنے کی وجہ سے حبیب نجار کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں۔ حبیب